پچھلے لیسن میں ہم نے 4 ٹاپک جو کور اور جلدی کے تھے، ایک رہ گیا تھا، وہ بھی ہم کور کریں گے اور جلدی سے کریں گے کیونکہ یہ ہم نے پہلے کلاس میں نہیں پڑھے تھے، لیکن لوگوں کے کیونکہ بہت سارے تھے وہ سوالات، وہ ان ٹاپک سے حل ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کو تھوڑا کلیئر ہیڈ ہو جانا پڑتا ہے کہ میں قرآن بھی پڑھنے جا رہا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے قرآن بھی کو پڑھنے کی سمجھنے کے اصول کی۔ قرآن بھی کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو قرآن بھی کچھ اصول بتاتا ہے کہ ان اصول کا خیال رکھنا، سمجھ جائیں گے آپ۔ اس میں بیسک جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے، کچھ ایسی چیزیں جو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے، آپ کو شعور ہی نہیں دیا گیا، تو اگر آپ لگے بھی نہیں جو مرضی کرتے رہیں تو آپ کو سمجھ آئیں گی بھی نہیں۔ ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سورۃ آل عمران کی 7 پڑھیں جی آپ۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی، جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے، اور بعض متشابہ ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں، اور مراد یہاں سے مجھے کچھ مراد اصلی کا پتہ، مراد اصلی کا پتہ لگائیں۔ حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے۔ یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں۔ کہ اس میں 2 خصوصاً آیتیں ہیں قرآن مجید میں، وہی اللہ جس نے نازل کیا، 2 خصوصاً جو ہے آیات ہیں، ان کا خیال رکھیے گا اور سمجھ جائیے کہ وہ کیا ہیں، تاکہ آپ کو پھر اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلی ہے محکمات، اور اس کی ڈیفینیشن جو ہے ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب ہے۔ اگر آپ عربی دیکھ رہے ہیں تو ہن ام الکتاب، یہ اصل کتاب ہے جو قرآن میں کہنا چاہتا ہے، یہ اصل بات ہے جو قرآن میں کہنا چاہتا ہے۔ محکمات کی تشریح جو ہے یا اس کی ڈیفینیشن جو آگے سورۃ محمد کی 20ویں ہے، پڑھیں گے ذرا جی، سورہ محمد 47 سورت ہے اور 20 آیت پڑھیں۔ سورہ محمد 20 سورۃ محمد 47 سورت ہے، 20 آیت نمبر۔ سر آیت نمبر کون سی ہے سورہ محمد کی؟ 20۔ جی، اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی، لیکن جب کوئی صاف معنوں کی صورت نازل ہو اور اس میں جہاد کا بیان ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تو تم ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھنے لگیں جس طرح کسی پر موت کی بے ہوشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ محکمات صورت وہ ہیں جن میں قتال کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ محکمات آیات وہ ہیں جن میں قتال کا ذکر ہے، اور یہ اصل بات ہے جو قرآن بتانے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے کہ متشابہات کی ڈیفینیشن ادھر ہی آ گئی، وہ پڑھیں ذرا دوبارہ ایک دفعہ۔ سر اسی آیت کو دوبارہ پڑھوں؟ اس آیت میں آگے 2 حصے بتائے ہیں کہ 2 طرح کے آیات ہیں۔ محکمات کو ہم نے پڑھ لیا کہ ذکر فی القتال والی جتنی آیات ہیں وہ محکمات ہیں،
آگے متشابہات کا قرآن مجید نے ادھر ہی ڈیفائن کیا ہے، اسی کے اندر ہی، اسی آیت کے اندر. ایک دفعہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ رہی، پڑھیں دوبارہ. اور مومن لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں نہیں ہوتی؟ یہ نہیں آل عمران کی 7. اچھا، آل عمران کی ٹھیک. یہ تو صاف ہے نا کہ جس میں قتال کا ذکر ہے محکمات ہیں. ٹھیک، جی مل گئی، مجھے مل گئی. وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ ہیں. تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں. کچھ آیات ہیں جو عالم غیب کی ہیں، ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حقیقت کیا ہے تو جو لوگ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، حقیقت جانتے ہیں، اصل میں فتنہ برپا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور جو عقل مند ہیں اور دین اچھا کامل رکھتے ہیں، ایمان، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہم ان پہ صرف ایمان لائیں، ہم اس پہ ایمان لائے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں. تو عالم غیب کی جتنی آیات ہیں، جتنی آیات، جنت، دوزخ، فرشتے، ٹھیک ہے، جو چیز عالم غیب کی ہے اور اس کی آیت ہے، آپ اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، آپ اس کے پیچھے نہیں پڑیں گے. قرآن میں جتنی بات بتائے گی قیامت کے بارے میں اتنی ہے، جتنی فرشتوں کے بارے میں بتائی اتنی ہے، جتنی حساب کتاب کے بارے میں اتنی ہے. جو لوگ اس کے بیچ میں گھستے ہیں اور تعویلیں کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ فلانے نے ایسے لکھا، فلانے نے ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، وہ اصل میں اپنے ایمان کو ہی خراب کر رہے ہوتے ہیں. اور جو وہ لکھتے ہیں یا وہ جو کہتے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے فتنے برپا ہوتے. تو صرف ایمان لانا ہے اس پہ. کیا آپ سورۃ بقرہ کی دوسری آیت پڑھیں گے؟ جی سر. جی. جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو ادا فرمایا ہے ان میں سے خرچ کرتے ہیں. جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، کیا عقل والے جو لوگ ہیں وہ ان آیات پر، جو عالم غیب کی آیات ہیں، ان پہ صرف ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے ہے. جتنی آیات، تقریباً 40% قرآن جو ہے وہ عالم غیب پہ ہی، اس لیے 40% آپ اس آیت سے سمجھ جاتے ہیں کہ میں نے اس کے پیچھے نہیں پڑھنا. میں نے جتنی بات قرآن میں دی گئی ہے اس کہنا یہ میرے رب کی طرف سے ہے اور سچ ہے. اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے آپ باقی 60% قرآن رہ گیا. اگر یہ آیت آپ نہیں سمجھ پاتے اور سارا دن تفسیریں پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، فلانے نے کیا لکھا ہے اس کے بارے میں، فلانے نے کیا لکھا ہے، انہوں نے بھی پھر ایسے 6 صفحے لکھ کے نا چھوٹا سا لکھا ہوگا، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے. بیشتر اس کے کہ آپ اپنا وقت لگائیں اور ایسی باتوں میں لگائیں جس سے سوائے فتنے کی اور کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اس پہ ایمان لائیں، یہ اللہ کی طرف سے اتنی کافی ہے، ختم ہوگی بات. آپ کو قرآن جی کی سمجھ، جو جس چیز کی سمجھ آ نہیں سکتی آپ اس کے لیے لگے وہ سمجھ نہیں آئے گی، اپنا وقت ضائع کریں گے اور فتنے برپا کریں گے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہی اس پہ ایمان لائے، تو بات ختم ہو جاتی ہے، آپ کو قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں، اگر یہ آیت سمجھ آ جاتی ہے آل عمران کی 7، تو آپ کو 40% قرآن ویسے ہی سمجھ آ جاتا ہے.
अगली आयत पढ़ेंगे सूरत इब्राहिम की 4। जी सर। जी सर। और हमने कोई पैगंबर नहीं भेजा मगर अपनी कौम की ज़बान बोलता था ताकि उन्हें अल्लाह के अहकाम खोल कर बता दे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो गालिब और हिकमत वाला है। पहली बात बताई कि अपनी जबान में अगर समझोगे किसी चीज को भी तो जल्दी समझ जाओगे। ठीक है। रसूल भी जब आते थे तो वो अपनी कौम की जुबान बोलते थे ताकि खोल खोल कर बयान कर सके, तो अगलों को भी समझ आए और जो बयान कर रहा है उसको भी पता है इनको समझ आ गई है। तो हमने कुरान मजीद का ये असूल अपना लिया है कि हमने अपनी जबान में तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है। जो लोग इसके इतराज करते हैं वो इस आयत को देख लें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के इंसानों के रसूल हैं। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खिते में आते तो वहाँ जुबान बोलते, इसलिए सारी जुबानें, दुनिया की सारी जुबानें मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबानें हैं। किसी जुबान में भी अगर तर्जुमा हो गया कुरान मजीद का और मोतबर है, आप उससे फायदा उठाएं इस रसूल के मुताबिक जो कुरान बता रहा है। और हर इंसान अपनी मादरी ज़बान में अगर तर्जुमा मौजूद है तो उसको पढ़ के जल्दी से कुरान समझ ले, उसके बाद तिलावत अरबी में करता रहे, लेकिन उसको पता हो कि ये राह अमल है, ये सिरात अल्लाह दी है, ये रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम जो कहता है कुरान, ये मुझे समझ आ गया। अब आप अरबी में पढ़ें। ठीक है। तिलावत करते जाएं, आपको कुरान की समझ होगी, आपकी राह अमल जो है मुतय्यन हो जाएगी। अगर आपने सदियां लगा दी और साल लगा दिए, पहले अरबी सीखी, फिर सर्फ और नाफ सीखी, फिर बड़ा कुछ किया, फिर आज जाके आप तर्जमा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तर्जमा कर रहे हैं। तो वो तर्जमा करने से कुरान समझ नहीं आता। कुरान समझ आता है आप रवानगी क्या पढ़ें। आप पिछली सूरत में बात जो आ रही है, जो मजमून आ रहे हैं, उसी मजमून के की आयात अगले मजमून अगली सूरत में आ रहे हैं। आप दोनों को, तीनों को, चारों को नहीं जोड़ते, आपको कुरान की समझ नहीं आती। तो तर्जमा, खुद तर्जमा करना डजंट हेल्प यू, एक्सेप्ट कि आपको पता होता है कि मैं तर्जमा कर सकती हूँ, या आपने एक आयत का तर्जमा करना, ठीक, वो कर लेंगे आप। लेकिन आप मूसा अलैहिस्सलाम 38 सूरतों में हैं, तो तर्जमा आपको मदद नहीं देता। उसके लिए कुरान कहता है मुहीत करेंगे, जो हीत करेंगे उसका अहाता करेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम 38 सूर में इकट्ठे करके मैंने जान लिया है, ये मजमून है, इसका ये मुद्दा है, ये कुरान बयान करना चाहता है। फिर बेशक पहले इस बारे में पढ़ रहे, पहली सूरत में पढ़ रहे हो, सूरह बकरा में पढ़ रहे हो मूसा अलैहिस्सलाम की बात, आप तीसरे पारे में पढ़ रहे हो मूसा अलैहिस्सलाम की बात, आपको समझ होगी कि ये बात क्या आ रही है। कुरान मजीद ने ये असूल बताया, और इसके बगैर कि आप मुहीत करेंगे, आयात का अहाता करेंगे, ये सूरत यूनुस की 39 और सूरत नमल की 84 है। आयात का इल्म से अहाता करेंगे। हम मज़ामीन को उनके पूरे पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे। क्यों मूसा अलैहिस्सलाम 38 सूरतों में आ रहे हैं, क्यों इब्राहीम अलैहिस्सलाम 21 सूरतों में आ रहे हैं, मूसा ईसा अलैहिस्सलाम क्यों 14 सूरतों में है, नूह अलैहिस्सलाम 21 सूरतों में क्यों है। इस तरह होगा, पता होगा आपको ये क्यों आ रहा है मजमून, इसका मुद्दा क्या है, कुरान क्या देना चाहते हैं, इंसानियत को क्या हिदायत देना चाहते हैं, तो आप समझ जाएंगे। आपने तर्जमा एक आयत का कर भी लिया अरबी का, तो वो अब तक उस दूसरी आयत से जो और 100 आयतें पढ़ी हैं उससे नहीं जोड़ते, आपको कुरान की समझ नहीं आ सकती। ठीक है। तो अपनी जुबान में ही जल्दी पढ़ सकते हैं। आप कहें कि मैं अरबी में पढ़ के और मैं पहले तर्जमा पढ़ूं, करूं, कोशिश करूं, फिर सरफ ना पढ़ूं,
آج کل تو الحمدللہ پاکستان انڈو پاک میں تو اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ بڑا ہی کرم کیے، اتنے سارے تراجم آ گئے ہیں، انگلش میں بھی آ گئی ہیں، بہت ساری 53 لینگویج کہتے ہیں آ گئی۔ تو جس لینگویج میں، جو لینگویج آپ کی مدر لینگویج ہے، آپ اس میں قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھ لیں، اس کے بعد تلاوت عربی میں سیکھ لیں اور ساری عمر پڑھتے رہیں، آپ کو پتا ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے۔ اگر آپ کو ساری عمر یہی نہ پتا چلے کرنا کیا ہے، تو اس سے شارٹ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں نا، اس کا کوئی معنی نہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں جاتی۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ مجھے بتا رہا ہے میں نے یہ کرنا ہے، آپ سو عربی میں پڑھیں، آپ پھر وہ ثواب کے چکر میں رہیں گے کہ ثواب مل رہا ہے مجھے، تو وہ جو جنت والی بات ہے وہ نہیں نظر آئے گی۔ ٹھیک ہے، اگلا اس آیت کا اگلا جو حصہ ہے وہ بڑا انٹریگنگ ہے۔ عام طور پہ ہم عام بندے کہتے ہیں اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا، جس کو چاہے گا گمراہ کرتا ہے۔ یہ آیت میں جو آپ نے آن دی فیس پڑھی ہے وہ یہی ہے۔ یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے، یہ آیت پیغمبروں کے لیے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے کہ وہ اتنی محنت 13 سال میں 83 صحابہ ہیں، اس طرح نوح علیہ السلام بھی 950 سال لگے رہے، انبیاء اکرام ہزاروں مطلب سالوں سال لگے رہے، کوئی بندہ ایمان نہیں لایا۔ اس بوجھ سے ان کی کمر دوری ہو جاتی تھی، ذہنی طور پہ اتنا سارا پریشر آتا تھا کہ یا اللہ یہ تو مان ہی نہیں رہے، بلکہ پیغمبر کہتے تھے یا اللہ یہ تو مان ہی نہیں رہے، کیا کروں میں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سروں سے بوجھ اتار دیا، کندھوں سے، کہ دیکھو آپ کا کام ہے بلاغ المبین، پہنچا دینا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا۔ باقی جو کچھ بھی اس کے معاملے میں ہے، وہ مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے، ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، وہ مان گئے ہیں، یہ سارا میرے اوپر لاد، یہ سارا جو ہے وہ میری طرف رجوع کرتے ہیں، یہ سارا کچھ آپ اس بارے میں بالکل فکر نہ کریں، آپ اپنی جان کو نہ گوئیں۔ یہ سورۃ فاتر کی 8 پڑھیں گے، یہ آپ اس آیت کی تشریح جب تک نہ ہو، یہ 10-15 دفعہ آتی ہے اور ہمارے سب لوگوں کے منہ میں آتا ہے، ہاں وہ کتنا پڑھا ہوا لکھا، اللہ ہی ہدایت دے گا۔ اللہ ہدایت ابھی نہیں دے گا آگے، آپ نے ہدایت لینی ہے، ہدایت کی کتاب آ گئی ہوئی ہے۔ اگر اللہ نے ہدایت دینی ہے اور گمراہ کرنا ہے تو حساب کس بات کا؟ ٹھیک ہے، اللہ نہ گمراہ کرتے ہیں، انسان کو فری ول دی ہوئی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے شعور دیے، آنکھ کان اور دل سمجھ دی ہوئی ہے، یہ اب اس کا کام ہے ہدایت لینا۔ رسول اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے بلاغ المبین، پہنچا دینا کھول کھول کے، اور کوئی بات نہیں نبی کی ذمہ۔ سورۃ فاتر کی 8 پڑھیں گے، ایکسپلین کرے گا، پڑھیں ذرا۔ اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم ان کو ایک بے نہیں جان سورۃ فاتر کی 8۔ سورہ فاتر کی تو کیا ایسا شخص صحیح جس کو اس صحیح کا عمل بد اچھا کر کے دکھایا؟ بھلا جس شخص کو اس کے اعمال بد آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے، تو کیا وہ نیکوکار آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ان لوگوں پر افسوس کر کے تمہارا دم نہ نکل جائے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے واقف ہے۔ انبیاء کے سر سے بوجھ اتار دیا میرے رب نے، ٹھیک ہے، یہ آیت یہ ہے۔ اگر اس کی سمجھ نہ ہو تو ہم سارا دن سارے میرے خیال سارے لوگ منہ سے یہی کہتے ہیں اللہ ہدایت دے گا، اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ نے ہدایت کے لیے 3 شروط چاہیے تھے، لے دیے، اللہ نے پیغمبر بھی بھیج دی، اللہ نے کتابیں بھی بھیج دی، سارا کچھ کر دیا۔ اب انسان جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے، اس نے ہدایت لینی ہے، اس پہ عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی میں عمل کر کے دکھانا ہے۔ یہ جو جملہ ہے یہ انبیاء کرام کے لیے، ٹھیک ہے۔ آیت کا یہ حصہ جو ہم نے پڑھا ہے سورۃ ابراہیم کی 4 آیت میں، یہ ان کا حصہ ہے، ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے بہت دفعہ آئے گا، ابھی سورۃ زمر کی 23 پڑھیں گے، پھر یہ آئے گا۔ 950 سال، اندازہ کریں کتنا لمبا سفر ہے، ایسے ہی ہے، اور لوگ نہیں مان رہے،
کتنا حوصلہ چاہیے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم کے سر پہ یہ بوجھ اتار دیا. کیا نبی صلی اللہ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کا کام ہے پہنچا دینا، باقی ہدایت نہ دینا. یہ جو جتنا بھی ہے اس کے ساتھ منسلک ہے چیزیں وہ میرے ذمہ میں ڈال دیں، بس ختم ہوگی بات. آپ پہنچاتے رہیں، جوں کا توں پہنچائیں اور ڈرے نہیں کسی سے. یہ 39 آیت آتی ہے سورۃ احزاب کی کہ وہ جوں کا توں پہنچاتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی نہیں ڈرتے. اور سورۃ 67 آ جاتی ہے سورۃ مائدہ کی، پہنچا دیجیے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فل مدد دیتے ہیں، اپنے پیغمبروں مدد کرتے ہیں ان کی. اور جو لوگ ان کے ساتھ سزا کرتے ہیں یا ان کے ساتھ شرارت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری ذمہ وار، میں ان کو دیکھ لوں گا. آپ کا کام ہے جو حکم دیا گیا ہے، جو آیات دی گئی ہیں ان کو آپ پڑھ کے سنا دیں. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا. چلیں، یہ تھا ہمارا یہ، کیونکہ آیت جو ہے یہ بڑی وہ ہے انٹریگنگ سی لگتی ہے کہ اللہ ہی ہدایت دے گا. تو پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی یا فلانے کو ہدایت نہیں دی تو کیا کہا. ارے یہ ایسا نہیں ہے، یہ پیغمبروں کے لیے ہے، ان کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے. ان کے قرآن جو ترجمہ کرتے ہیں، ترجمے والے کہتے ہیں اللہ ان کے دل کو قائم رکھتا ہے. کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کے دل کو اس سائز سے قائم رکھتے ہیں. یہ آپ سورۃ ہود کے 120 پڑھیں گے. نبی وسلم جب ہم کسی انبیاء کے سنا رہے ہیں کہ انبیاء کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس سے ہم آپ کے دل کو قائم رکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا صرف یہ، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی اس طرح سزا ہوتا رہے. وہ ان کو کچھ نہ کچھ پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے، یہ آپ کے ساتھ نہیں معاملہ سے. تو یہ ہے وہ بات. ٹھیک ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یہ انبیاء کے لیے، اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اللہ نے ذمہ داری اپنے سے لے. چلیں، یہ اس لیے میں نے ایکسپلین کر دیا کیونکہ یہ آج بہت دفعہ آئے گی اور بہت سے لوگ اس کو شک میں رہتا ہے. اگر آپ کو شک کبھی پڑے، آپ زندگی میں یا کسی ایکسپلین کرنا پڑے، یہ فاتر کی 8 آپ پڑھ کے سنا دیں، اس کو سمجھ آ جاتی ہے. اگلی آیت سورۃ شورا کی 13 پڑھیں گی. سورہ زمر 23. اللہ نے نہایت اچھی باتیں سورۃ شورا کی 13، سورۃ شورا کی 13ویں آیت. اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، اور جس کو ہم نے آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھیجا، اور جس کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان سب کے اتباع کا حکم دیا، اور ان کی امم کو یہ کہا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں فرقہ نہ ڈالنا. مشرکین کو وہ بات بڑی گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں. اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے. جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرے اس کو اپنے تک رسائی دے دیتا ہے یا ہدایت دے دیتا ہے. سب انبیاء کا دین ایک. کیا ہم نے آپ کو وہی دین دیا ہے جو ہم نے سب انبیاء کو دیا تھا. پھر انبیاء کے نام بھی لے لیے. ٹھیک ہے، اور اس میں کہا کہ یہ دین ہے، اس کو قائم رکھنا اور تفرقہ نہ ڈالنا. یہ مشرکوں پہ بہت بات ناگوار گزرتا ہے. یہ جو بات یہ دین ہے یہ مشرکوں کو بہت ناگوار گزرتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکوں کو کیا ناگوار کیا گزرا تھا، وہ کون سا دین ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سورۃ صاد کی 4 اور 5 آیت پڑھتے ہیں. اور ان کفار نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک پیغمبر ڈرانے والا آ گیا، اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، یہ شخص خوارق میں ساحر اور دعوائے نبوت میں کاذب ہے. اور یہ کیا وہ شخص سچا ہو سکتا ہے؟ سورۃ صاد کی آیت نمبر 4. کیا یہ شخص سچا ہو سکتا ہے کہ اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب چیز ہے.
बस वो उनको ये बड़ी बात नागवार गुजरती है उसको मुशरिकों को कि सारे महबूदों का एक ही महबूद अल्लाह हो गया। ये है वो दीन कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, सब अंबिया को दिया गया। ठीक है, ये मुशरिकों को नागवार गुजरता है, गुजरता रहेगा। इसकी आयत जो है ये 25 सूरत अंबिया की पढ़े कि हमने सब अंबिया को एक ही दीन दिया था, वो ये कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मेरी इबादत करें। पढ़े। सर सूरह अंबिया की कौन सी आयत? 25 से 25। जी ये है, जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे इनकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी ही इबादत करो। ठीक है, ये सब अंबिया को एक ही दीन दिया गया। अब जब कुरान में बाकी अंबिया का जिक्र आता है तो इस जिक्र के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दीन के बारे में मुख्तलिफ बातें बताते हैं, मुख्तलिफ हकाइक बताते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं इंसान को। ये नहीं हम कह सकते मूसा अलैहिस्सलाम की जो बात आ रही है मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने की, इस तरह कुरान इर्रेलेवेंट हो जाता है। नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने की नहीं, सबका दीन एक होगा। इन जिक्र अज़कार के जरिए से, उनके जिक्र के जरिए से कुरान मजीद इंसानियत को एक्सप्लेन करता है, नसीहत करता है। तो और रेलेवेंट ऑल जितने अंबिया हैं सबका जिक्र कुरान में रेलेवेंट है और हम उनमें उनके उसके जरिए से उनसे नसीहत लेते हैं कुरान से। आप पढ़ेंगे सूरह की 120वीं आयत पढ़ेंगे, एक्सप्लेन कर रही है इसको। कौन सी सूरत सर? सूरह 120वीं आयत है। तर्जुमा पढ़ाउन दी आयत दा ले लीव कर दो जी। सूरह हूद 1 अलिफ लाम रा, ये वो किताब है जिसकी आयतें 120th पढ़नी है। 120। और हम रसूलों के हालात की एक एक खबर ए मोहम्मद और पैगंबरों के वो सब हालात जो हम तुमसे बयान करते हैं उनसे हम तुम्हारे दिल को कायम रखते हैं, और इन कसस में तुम्हारे पास जो हक पहुंच गया और ये मोमिनों के लिए नसीहत और इबरत है। इन पैगंबरों के अज़कार से या उनका बयान, उन मतलब बयान करने से आपका हक पहुंच गया। हक ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और इससे तुम्हारी जो बातें करते कि बाकी पैगंबरों के साथ कैसे हुआ था और उनकी कौमों के साथ कैसा था, इससे आपके दिल को कायम रखते हैं कि देखें आपके साथ नहीं हो रहा कि आपको तंग कर रहे हैं, आप पे ईमान नहीं ला रहे, सबके साथ ही हुआ है। तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं, आपको दिल कम ना हो। ठीक है, इसमें जब हम किससे बयान कर रहे हैं या अंपायर रसूल सुना रहे हैं लोगों को, तो इसमें असल में तुम्हारे पास हम दीन की बात आ रहे हैं। तो ये कोई बात जो भी मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं दीन के बारे में, वो हम पे भी वाजिब है। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम दीन के बारे में अपनी कौम से कह रहे हैं वो भी वाजिब है। सारा कुरान के जितने हैं अंबिया रसूल सब के साथ वाजिब है हम पे, कोई इररेलेवेंट नहीं है कोई रसूल। ठीक है, ये अंबिया रसूल का लफ्ज है, ये आप यहाँ देख लें अरबी में। ये मैं जब बाद में हम मजमून पढ़ेंगे अंबिया रसूल तो फिर लोग लिखते हैं अंबिया रसूल। ठीक है, अंबिया रसूल रसूलों की खबरें, क्या ठीक हो गया? चलें, अगली आयत है सूरह ज़ुमर की 23। सब अंबिया का दीन एक, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसी की इबादत करना। शरीयत हम सब की लादा, शरीयत सब अंबिया की लादा लादा। सूरह हज की 67 पढ़ेंगे, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट।
ایک منٹ کے لیے آ رہا ہوں. پتا نہیں کن کاغذ پڑھ سے دکھایا شیلی میں تو ایشا لکھا ہے کر کیا آئی سے اپنا کیا کوئی خیال جس نے آیات کا ترجمہ پڑھنا ہے صرف وہی اسپیکر آن کرے. ایشل فاطمہ آپ کا ویڈیو کیمرہ آن ہے، آپ اس کا ویڈیو کیمرہ بند کر دیں. جی 67 سورۃ حج کی. جی سر. ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے جس پر وہ چلتے ہیں، تو یہ لوگ تم سے اس امر میں جھگڑا نہ کریں اور تم لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف بلاتے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو. ہر امت کو علیحدہ شریعت دی گئی، 3 نمازیں ہیں، 5 روزے ہیں، 10 یہ جو بھی ہے. کون کس سے شادی کر سکتا ہے، کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، ساری شریعت جو ہے ہر ایک کی علیحدہ. تو اہل یہود اور جو نصرانی تھے اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ کہتے تھے ہماری شریعت میں تو یہ لکھا ہوا ہے، آپ یہ چینج کر رہے ہیں. تو یہ آیت جو ہے آپ کو قرآن سمجھنے میں آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ شریعت ہر ایک کی علیحدہ ہے، پچھلوں کی سنتے ہیں، دین سب کا ایک ہے. ابھی ہم پڑھیں گے سورۃ اعراف اور سورۃ ہود، سارے انبیاء ایک ہی آیت پڑھیں گے. یا تو عبداللہ مالکم الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگ اللہ کے سوا کوئی معبود. سب انبیاء یہی کہے، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی کہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہے. تو سب کا دین ایک پیغمبروں کا. اور اس دین کو ایکسپلین کر لیجیے، قرآن نے انبیاء رسول سنائے، قرآن میں ڈالے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ بات سمجھ جائیں. اور ریپیٹیشن میں پھر یہ ہوتا ہے کہ مناٹنی نہیں آتی. ٹھیک ہے، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بات سنائی، موسیٰ علیہ کی بات سنائی، حضرت ابراہیم کی بات سنائی، سب کی بات سنائی، اور اس میں سارے حقائق بیان کر دیے دین کے. ٹھیک ہے، چلیں یہ شاید سے ہے کہ ارریلیونٹ نہیں ہے. یہ میں اس لیے یہ آیت اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے. ایسے نہیں ہے. جو بات بھی دین کے بارے میں کہی جا رہی ہے کسی رسول کی نسبت سے، وہ ہم پہ واجب ہے. ٹھیک ہو گیا. چلے اگلی آیت ہے سورۃ زمر کی 23. اللہ نے نہایت اچھی باتیں نازل فرمائی ہیں، یعنی کتاب جس کی آیتیں باہم ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں. جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے بدن کے اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. یہی اللہ کی ہدایت ہے، وہ اس سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہ پھر آ گئی آیت، ایسے ہی ہے، پھر وہی آیت آ گئی. اگر آپ کو اس کا شعور نہیں ہے
کہ یہ تو اس انبیاء کے لیے ہے، تو آپ پھر سوچتے رہتے ہیں یہ کیسے ہوگا، اور عام طور پہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے گا. کیا کرے گا؟ اگر یہ انسان یہ سوچنے لگ جائے کہ اللہ مجھے ہدایت دے گا، اور وہ اس چکر میں رہے کہ اللہ یہ ہدایت دے گا اور مجھے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو پھر بات بنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کی کتاب بھیج دی، ہمارا کام ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا. ہمارا یہ آسن الحدیث ہے، یہ تو بہترین باتیں ہیں. قرآن بھی کی آیتیں بہترین باتیں ہیں اور مکمل ہیں اور احکمت ہیں اور پائیدار ہیں اور فصلت ہیں اور تفصیل کے ساتھ. قرآن کی آیتیں آسن ہیں، آسن الحدیث ہیں. حدیث کا مطلب بات، کلام یا جو بھی کہہ دیں آپ. احکمت ہیں، پائیدار ہیں، مضبوط ہیں. ٹھیک ہے، ان میں کوئی کجی نہیں ہے. فصلت ہیں، یہ سرود کی پہلی ہے. فصلت ہیں تفصیل کے ساتھ، کوئی اس میں ایسی نہیں ہے کہ آپ کو بات کی سمجھ نہیں آ سکتی. ان آیتوں کی دو خوبیاں اور بھی، متشابہن مثانیہ. متشابہن یہ ہے کہ الفاظ بدل جائیں گے، مفہوم وہی رہے گا. قرآن مجید نے اس کو کہا پھیر پھیر کے ہم نے آیتیں بیان کی ہیں. صرفنا للناس ضربنا للناس، ہم نے پھیر پھیر کے آیتیں بیان کی ہیں. وہی آیت مفہوم وہی رہا، ہم نے الفاظ بدل کے وہی بات کہتے رہے ہیں. اور کسی انسان کے بس یا انسان کے بس میں نہیں ہے اس طرح جس طرح قرآن میں آیا اس طرح کر کے دکھائے. نمونے کے طور پہ یا مثال کے طور پہ میں بھی آپ کے سامنے 4 5 6 فریزز آپ کو رکھتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. لا الہ الا اللہ مطلب یہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ تعبد للہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. مالکم الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ آخرہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. الہ اللہ کہ اللہ کے ساتھ الہ بھی ہے کوئی. سب کے سب الفاظ اور ہیں، الفاظ اور ہیں، مفہوم وہی ہے. ٹھیک ہے، ملتی جلتی آئی تھی. ٹھیک ہے، اگلا آ گیا مسانی، یا پھر ہم ان کو دہراتے بھی ہیں، ہم آیتوں کو دہراتے بھی رہتے ہیں. اگر آپ کس دن بیٹھ جائیں قرآن لے کے، وہ یہ حصہ جو میں کہہ رہا ہوں جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، متشابہات کے علاوہ، عالم غیب کے علاوہ جو 60% رہ گیا ہے، آپ کس دن پینسل لے کے بیٹھ جائیں کہ لا الہ الا اللہ میں نے پڑھ لی، میں نے سمجھ نہیں بات، جہاں پہ بھی آئے گا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں کاٹا لگاتے جاؤں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی آخر رزق دیتے ہیں، یہ رزق دینے والے بہترین رازق ہیں. یہ آیت 6 دفعہ آئی ہے، ایک دفعہ مجھے سمجھ آ گئی، یہ ٹک کر لی، باقی 5 دفعہ میں نے چھوڑ دی. آپ جب ٹوٹل آپ کریں گے اس کو، اس 60% حصے کو، تو آپ کو یہ سمجھ آئے گا یہ تو بہت تھوڑا سا قرآن ہے جو میں نے سمجھ. مجھے اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو خود اپنی تفسیر ہے. ایک بات کو 10 دفعہ کہتے ہیں، 10 الفاظ میں کہتے ہیں. بات ایک آیت کو بھی 10 دفعہ دہراتے ہیں. آپ کو یاد ہے سورۃ رحمان کی 78 آیت 31 ٹائم ایک ہی آیت. سورۃ مرسلات کی ایک آیت 8-9 دفعہ ہے. سورۃ شعراء کی 8-9 دفعہ ایک آیت. اس طرح بہت ساری آیتیں، یہ تو اکٹھی ہیں نا ایک ایک سورت میں. آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت آپ کو سورۃ بقرہ پہ آپ پہلا سپارہ جب پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی غور سے نہیں دیکھا کہ اس کی 134 141 ایک ہی دور آیت ہے، عربی میں بھی ایک ہی. کبھی غور کیا ہے اس طرح؟ سورۃ بقرہ کی پہلے سپارے میں 134 141 ایک ہی آیت. ہم نے کبھی نہیں غور کیا ان باتوں پہ. قرآن بھی سر کیا نشان کیا لگایا نا، ہوا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا. ٹھیک، اب یہ جیسے اب آ جاتی بنی اسرائیل کی آ جاتی آگے 40th ہے، اور آگے ایک اور ہے ایک دفعہ پہ، پھر 123 کی کیا ہے. ہم نے تو ساری دنیا کے انسانوں پہ تمہیں فضیلت دی تھی، 3 دفعہ آتا ہے. ایسے ہی 3 دفعہ آ جاتا ہے 40 سے لے کے 123 تک. یہ بند کرے کون ہے یہ؟ ہم کو پرسنل میسج کریں.
मैसेज क्या करें, उसको बंद कर दें, उसका माइक ही बंद कर दें जो नहीं सुन रहा। सबको डिस्टर्ब कर रही है आज, पता नहीं कहाँ से हैं। सर आपके गेट पे तलत खड़ा है, जरा जाके दरवाजा खोल दे। गेट पे तो गेट तो खुला हुआ है। अच्छा मैं कहती हूँ। अच्छा मैं उनके पास ही बैठ के भी सबक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तुम दो ही चलो आ जाओ। हाँ वो 10 बजे जो आना था। नहीं अब्दुल बदी। अच्छा ठीक बात है कि अल्फाज बदल गए, इसको कुरान ने कहा मुतशाबिहन। हेलो जी सर आपकी आवाज आ रही है। इसको कुरान ने कहा मुतशाबिहन। ये इसलिए हिदायत की किताब है, एक बात को पता नहीं कितनी दफा रिपीट किया गया, ठीक है। क़यामत का मजमून 10 सूरतों में आ गया। किताल का मजमून भी 10 सूरतों में आ गया, 10 सूरतों में आ गया, और वही बात आती थी। अंबाए रसूल का मजमून 40 सूरतों में आ गया, ठीक है। तो कुरान मजीद हिदायत की किताब है, इंसान के दिल में उतारने के लिए, उसके ज़हन पे बैठाने के लिए ये चीजें बार बार दोहराएगी। मसानी का मतलब है कि हम उसको दोहराते रहेंगे फिर। तो मैंने अभी आपसे यही बताया था आपको कि आप किस दिन बैठ जाएं कि ये आयत रिज़्क वाली आयत ये है। ये एक दफा मैंने समझ लिया है, 9 दफा और भी आई है तो 9 दफा काटा कर ले। सीरू फिर वाली आयत है, वो मैं समझ गया हूँ कि ये जो आयत है ये अंबाए रसूल की है, या कौमों को क्यों तबाह कर दिया गया, चल फिर के देख लो, 10 दफा आई होगी। मुझे समझ आ गई बात ये क्यों है। आप 9 दफा रहने दे पीछे। तो एक था मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन, उसका जादूगर का किस्सा है, 4 सूरतों में एक ही किस्सा है। आदम अलैहिस्सलाम 7 सूरतों में आ रहे हैं, वही रिपीट हो जाता। तो बहुत थोड़ा कुरान है जो आपने समझना है। कुरान डाइवर्जिंग नॉलेज नहीं है, इट इज ए कन्वर्जिंग नॉलेज। ये एक समंदर है, अगर उसको समुंदर ही कहना चाहते हैं जो लोग पसंद करते हैं कि कुरान समंदर है, ये ऐसा एक समंदर है जिसके किनारे आप खड़े हैं, वो सारा समंदर सिमट के आपके सर की तरफ आ रहा है। इसको किसी तफसीर की जरूरत नहीं, किसी किताब की जरूरत नहीं कि इसको सपोर्ट करे। ये इंसान के लिए एक बेहतरीन हदायत असल हदीस है। न किसी ऐसे कोई उस्ताद की जरूरत है, न किसी ऐसे आलम की जरूरत है, न किसी ऐसे आरिफ की जरूरत है। आम इंसान की किताब है, हमने पढ़ा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कल उससे सवाल करने जा रहे हैं कि तुमने क्या किया दुनिया में, उसको जवाब देना है उसका। अगर इसकी उसको समझ नहीं होती तो मालिक कायनात क्या पूछेगा उससे। इसलिए सारे दिल से वहम निकाल दें कि मुझे कोई और आके सिखाएगा, ठीक है, मुझे कोई और आके सिखाएगा। मैंने जो कुछ समझना है, अगर मुझे नहीं समझ मैं भागूंगा उसके पीछे। ये क्या है इसका मतलब। और वैसे ये है कि अनपढ़ आदमी भी, जो आदमी सिर्फ उर्दू पढ़ सकता है और उसके हाथ में तर्जमा सिर्फ तर्जमा है, वो आलम कुरान बन सकता है। कैन यू इमेजिन, इट इज सच ए सिंपल बुक।
اور اتنی تھوڑی ساری ہے، کوئی اتنی زیادہ ہے ہی نہیں. ابھی ہم جب پڑھیں گے 20-22 گھنٹوں میں ہم پورا ختم کر لیں گے مضمون سارے. لیکن اس کو جو بتا دیا گیا ہمیں انسان کو، عام کو، جس کو نہیں خود سمجھ آئی، اس نے جو کچھ ہمیں بتایا ہم اس پہ ایمان لائے اور ہم اس طرح ہی سوچتے رہے. آج تک قرآن کے اتنے دور ہو گئے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. سو یہ اصول ہے. اب آیت آتی ہے اسی مفہوم کی اور الفاظ بدل جاتے تھے، گھبرانے والی کوئی بات نہیں. یہ وہی بات آ رہی ہے. کوئی ان باتوں میں شک ہو جو میں نے آج 4 اصول بتائے ہیں، اگر یہ 4 اصول آپ کو پتا ہوں قرآن مجید کے، اور قرآن مجید سے ہم نے پڑھے، ہم اپنی طرف سے کوئی نہیں بنائے. قرآن مجید کے یہ 4 اصول جو بندہ سمجھ جائے، آدھے سے زیادہ قرآن کسی سے سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح انہی اصولوں کے تحت جب ابھی مضامین پڑھیں گے تو 38 سورتوں کا مضمون موسیٰ علیہ السلام کا ہم 3 گھنٹے میں ختم کر لیں. کین یو امیجن؟ اتنا آسان قرآن ہے. ایک بات کو پتہ نہیں کتنی دفعہ ریپیٹ کر. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جادوگر کے ساتھ سورۃ اعراف میں آئے گا، سورۃ یونس میں آئے گا، سورۃ طٰہٰ میں آئے گا، سورۃ قصص میں آئے گا. 4 جگہ یا اللہ 4 دفعہ آپ نے بیان کر دی. وہ 4 دفعہ آتا ہے وہ رب العالمین پہ ایمان ہے، موسیٰ ہارون کے رب پہ ایمان لے آئے. 4 دفعہ لکھا ہوا آگے، بالکل آئیڈینٹیکل، اسی کو ریپیٹ کیا گیا. قرآن مجید کی اگر ان چیزوں کا پتہ چل جائے تو آپ کو سورۃ شعراء میں جو قصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کا، اور سورۃ طٰہٰ میں آیا، اور پھر سورۃ نمل میں آیا، سورۃ قصص میں آیا، سورۃ مومن میں آیا، آپ کو لگتا ہے ایک ہی قصہ تھا جو ڈفرینٹ جگہوں پہ پھیلا کے رکھ دیا گیا. اگر قرآن مجید کی یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں نے تو ابھی پچھلی سورت پڑھی، اس میں 4 مضمون یہی تھے، قیامت تھا، قرآن تھا، کافروں کی بات تھی، یا کسی انبیاء کا ذکر تھا، اب اگلی سورت پڑھیں گے پھر وہی ہوں گے. اگر آپ کو یہ نہیں پتا، آپ نے کہا کہ میں نے سورۃ اعراف آج پڑھی ہے، اور آپ کو یہ نہیں پتا میں نے سورۃ ہود پڑھی ہے 4 دن پہلے، اس میں تو آئیڈینٹیکل تھا بالکل. اور اگر آپ کو وہ یاد نہیں آیا، آپ کے ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ اس طرح ہوتا ہے، یہ قرآن کی نظم، قرآن کا جو بندوبست ہے، یہ نظم ایسا ہے، اس کی جو ڈسٹریبیوشن آف مضامین وہ اس طرح ہے، یا ڈسٹریبیوشن آف آیات اس طرح ہے، یقین کرنا آپ کو ساری عمر نہیں سمجھ آئے. قرآن مجید کی یہ 4 اصول آپ یاد رکھیں، آپ کو قرآن مجید سمجھ آ جائے گی. نہیں کریں تو آپ لگے رہیں گے ساری عمر. میں نے لوگوں کو 20 سال دیکھا ہے جو تفسیریں پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ رہے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں سمجھ آئی، اور آتی بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اصول ہی نہیں ڈیفائن کیے. کہ عالم غیب کی بات تو میرا کام ہے صرف کہنا، آنکھیں بند کر کے آیت آئی، میں نے اس کو پڑھا اور اس پہ ایمان لے آیا، بس بات ختم ہو گئی. اس کے اوپر میں نے کہا کوئی تفسیر چاہیے نہ، مجھے کوئی تفسیر زیادہ دے سکتا ہے. آپ اندازہ لگائیں، نوح علیہ السلام کو قصہ قرآن بیان کرتا ہے تو کہہ دیتے ہیں آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصے عالم غیب کی خبروں میں سے ہے. اب آپ نے قصص انبیاء لکھ دی. قرآن مجید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ یہ جو قصہ ہم آپ کو بیان کرتے ہیں یہ نہ آپ کی قوم جانتی تھی نہ آپ خود جانتے تھے. ہم نے اس قصے میں 15 سے پتہ نہیں کیا ڈال کے جو نوح علیہ السلام کا قصہ ہے وہ ایک کتاب بنا دی. آپ نے قرآن ہی چینج کر دی. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیتیں جو ہیں عالم غیب سے ہیں، یہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا. ہمارے جو قابل علماء کرام ہیں، یہ قابل جو ہے جو لوگ ہیں تو کیا مفسر، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی جتنا قرآن ہے اتنی بڑی خود کتاب بنا دی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام سے جب میری بات ہوتی کوئی طور کے پانے گا یہ سورۃ طٰہٰ میں آ جائے گا. آپ وہاں موجود تو نہیں تھے. کسے یہ جو باتیں عالم غیب سے آ رہی ہیں، اگر محمد رسول اللہ کو اتنی بات بتائی جا رہی ہے، آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں اس پہ ایڈ کرنے والے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ غیب کی خبریں. یہ قرآن جی پورے کا پورا علم لدنا ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا. یہ بات اگر ذہن میں آپ کے نہیں آتی اور آپ کو لوگ پتہ نہیں کہاں سے لے کے کہانیاں بیچ میں ڈال کے سناتے ہیں، یقین کرنا وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، کیونکہ وہ اپنے قصے بیان
کسے بیچنے ہیں؟ کسی کے گھر میں اگر قصص انبیاء ہے تو اس کو بند کر، یہ اس قرآن کی توہین ہے. اس قرآن مجید کو بدل دیا، اس ایڈ کر دیا. آج وسلم کو فرماتے ہیں یونس کی 15ویں-16ویں آیت پڑھیں گے، 15ویں آیت پڑھیں. سر کون سی صورت کی؟ سورہ یونس کی. نائلہ نواب آپ کی آواز نہیں آ رہی. سر یونس کی کون سی آیت؟ 15ویں ہے، 15th. جی میں پڑھ دوں. بس میں جو پڑھ پہلے رہی ہوں. کھولے پڑھ لیا کرے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے. ہوتی. ٹھیک ہے. اور جب ان کے سامنے ہماری جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو. کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں. میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے. اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے. ہم نے قرآن بدل دیا. انبیاء قصص الانبیاء اتنی موٹی کتاب، وہ کدھر سے لے آئے ہو؟ یہ پڑھیں 49 آیت پڑھیں اس کی، سورۃ ہود کی. جی سر. سورۃ ہود کی 11ویں سورت ہے، 49 آیت ہے. 48 تو کی 49 جو 50 ہے، 50th آیت تو. ٹھیک ہے. میں پڑھ دوں. پڑھیں یہ پڑھیں. قصہ پوچھا مت کرے، پڑھ دیا کرے. یہ قصہ مجموعی طور پر اخبار غیب کا ہے جس کو ہم وحی کے ذریعے سے آپ کو پہنچاتے ہیں. اس قصے کو اس سے قبل نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم. سو صبر کیجئے، یقیناً نیک انجامی متقیوں ہی کے لیے ہے. اندازہ لگے نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ عالم غیب سے آ رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، آپ کی قوم نہیں جانتی. ہم نے قصص الانبیاء میں نوح علیہ السلام کی پوری کتاب کیسے لکھ دی؟ یہ قرآن کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ ساری وائلیشن ہوئی ہے قرآن مجید کی جو آج لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. اگر ہم آپ کو یہ شعور ہو کہ یہ جو قرآن کے اندر بات دی گئی ہے یہی میں نے اسی میں ایمان لایا، اسی کو سمجھنا ہے، جس سے میں نے نصیحت لینی ہے، تو بات آسان ہوگی. اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ اس طرح کی بات ہے، آپ تو ساری کتابیں اس پہ پڑھیں گے نا. نوح علیہ السلام پہ جتنی کتابیں دنیا کی پڑھ جائیں گی، آپ ادھر ہی لٹکے رہیں گے. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی بات آتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ موجود تو نہیں. اور مریم کے ساتھ آتے ہیں جب ان کے متکفل ہونے کی وہ جو تھے لوگ اپنے قلم پھینک رہے تھے، تو آپ تو وہاں نہیں تھے. یہ ساری کی ساری باتیں عالم غیب سے آپ دے رہے ہیں. چلیں، کسی کو شک ہے تو بتا دے، اور کیا اس کو کہتے ہیں، کوئی سوال ہے تو بتا دے تاکہ ہم پھر اس کو ختم کریں. آج اصولوں میں قرآن بھی کو سمجھنے کے اصولوں میں کوئی سوال ہے تو بولے. السلام علیکم. ایک سوال ہے سر. جی اگر ہم میں بھی الحمدللہ تھوڑا سا پڑھتی ہوں تو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کیا، پھر میں اس کی تفسیر بیان کر رہی ہوں، تو اس میں روزمرہ سے بھی لے رہی ہوں کچھ مواد، کچھ احادیث سے ادھر سے، تو پھر وہ لمبی ہو جاتی ہے بات. تو وہ ٹھیک ہے یا اسے بھی کہانیاں گھڑنا کہیں گے؟ نہیں منع کر رہا ہے، اس طرح نہیں کرنا. قرآن بھی اسپیسیفک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نہیں بدل سکتا، تو آپ بدل رہی ہیں. بدلنے کا کیا مطلب بتائے؟ کتنی سی آیت ہے؟ آپ اس آیت کی جگہ 6
26-7 فکرے اور ملا لیتی ہوں تو آپ کیا کریں گی؟ مینٹین کر رہی ہیں اس کو؟ تو یہ جو السلام علیکم سر۔ تفسیر ہوتی ہیں وہ پھر کیا ہم تفسیر بھی تفسیر کا پڑھتے کوئی ہیں سمجھنے وہ کے کہتا لیے؟ ہے آسن تفسیر ہے، یہ پڑھا ہے ہم نے، یہ اپنی آسن تفسیر کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی انسان اس کی تفسیر نہیں لکھ سکتا۔ السلام علیکم سر، بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں نماز قائم کرنے کا حکم آتا ہے، طریقہ تو نہیں بتایا، وہ تو ہمیں حدیث سے اور سنت سے ہی پورا پتہ چلے طریقہ گا۔ بتایا ہوا ہے، کس نے کہا ہے آپ کو؟ میں آپ کو گھر نہیں سے وضو کا چلاؤں بھی گا اور مسجد میں لے کے جاؤں گا اور نماز پڑھا کے واپس گھر چھوڑ دوں گا، یہ قرآن سے کروں گا آیتوں سے۔ کون کہتا ہے نہیں آیا ہوا؟ جس نے نہیں پڑھا اس کو پتا ہے کہ نہیں آیا ہوا، جس نے نہیں پڑھا اس کو پتا ہے قرآن، جس کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے وہ کہتا ہے نہیں آیا ہوا، وہ کہتا ہے روزے کا کچھ نہیں، وہ کہتا ہے زکوٰۃ اس میں نہیں ہے، ظالم کے بچے سارا کچھ اس میں ہے۔ جیسے روزہ ہے، روزہ کن باتوں سے مکروہ ہوتا ہے، کن باتوں سے وہ ٹوٹ یہ روزہ جاتا ہے؟ مکروہ نہیں ہوتا، وہ پوری بات بتاتا ہے۔ آپ کیا باتیں، آپ اللہ سے آگے ہیں؟ نہیں پھر حدیث کیوں وجود میں آئی، حدیث یار لکھوائی میں گئی؟ حدیث اس لیے وجود میں آپ کو بتاتا ہوں، حدیث اس لیے وجود میں آئی یا حدیث کے اوپر کیوں لوگ گئے، یہ لمبی داستان ہے، میں زیادہ ایک شارٹ کروں گا کیونکہ وہ لوگ ایک اور اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ان کا اگلا سبق تھا۔ حدیث کا یہ ہوا ہے کہ پہلے 400 سال آپ دیکھیں قرآن کے اوپر نبی کے زمانے میں اگر کوئی بات آئی ہے تو وہ آئی ہے اتنی ساری، ٹھیک ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تشریح اس طرح نہیں کہ بیٹھ کے کہا ہوگا کہ آج میں یہ تفسیر سنا رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے کوئی بات اگر اللہ کے رسول سے سنی تو وہ لکھ دی کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا۔ کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے آج سورۃ یوسف یا سورۃ یاسین کی تفسیر لکھی ہو یا بتائی ہو، کوئی روایت مجھے بتا دیں آپ۔ سر پہلے تو حدیث لکھنے سے روکا گیا اس لیے کہ وہی آ رہی تھی تو گڈ مڈ نہ ہو جائیں دونوں، بعد میں آپ وہ صلی تو اللہ علیہ بعد وسلم نے میں کیا اجازت ہوتا دے ہے، دی، بعد میں کیا ہوتا ہے، بعد میں گڑبڑ نہیں ہو بعد میں سکتی؟ اجازت دے دی تو کیا حضرت اجازت ابو دے دی؟ ہریرہ نے کہاں بیان لکھا کی ہوا ہے؟ جو آپ کے پاس رہتے تھے۔ نہیں قرآن میں کوئی اجازت نہیں، قرآن کہتا ہے میں آسن تفسیر کے ساتھ ہوں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پڑھ دیں گے ان کو 33 پڑھ دیں فرقان کی، پڑھیں 33۔ جی سے لیکن سنت بھی تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ سنت یار میں کیا آپ ہے؟ کو بتاتا ہوں سنت کیا ہوتا ہے، پھر میں بتاتا ہوں آپ سوال کے اوپر سوال نہ کریں، پہلے جو آپ کا مسئلہ ہے وہ حل ہو۔ 33 پڑھیں، خود کون کہہ رہی ہے یہ تفسیر آنی چاہیے، پھر کس کی ذات ملے گی، لکھے پڑھیں ذرا اس کو 33 کو پڑھیں، کون سی صورت؟ تو فرقان کی 33 پڑھیں۔ اور اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ جب کبھی وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی بات یا عجیب سوال لے کر آئے، اس کا ٹھیک جواب بر وقت ہم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کھول کر دی۔ طریقے سے نہیں، آسن تفسیر کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ بہترین طریقہ لکھا ہوا ہے اس بھائی میں۔ میں عربی کی بات کر رہا ہوں، عربی کی بات کر رہا ہوں، اچھا جی ٹھیک ہے جی۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ عربی میں جی جی وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ ہاں، ہم جو حق کی بات ہے، جب بھی وہ کوئی بات کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جب بھی اس کی نفی کر تکذیب کرتے ہیں تو حق کے ساتھ آسن تفسیر کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں۔ یہ قرآن بھی اپنی آسن تفسیر کے ساتھ آیا ہے، ایک بات کو وہ 25 دفعہ کہتا ہے۔ کتنی دفعہ؟ 25 بار۔ تو پھر کون بتائے گا، کس سے بہتر وہ الفاظ بدل کے پھر وہی بات کر دیتا ہے، اور کون سی تفسیر ہوتی ہے؟ سر پھر حضور کے چچا کے بیٹے تھے عبداللہ بن عباس، انہوں نے کیوں تفسیر بیان کی؟ ان کو مفسر میری آپ بات کریں، میں آپ کو قرآن پڑھا رہا ہوں نا، میری بات سنیں، میں آپ کو قرآن پڑھا رہا ہوں، جی یہ لفظ لکھا ہوا ہے آسن تفسیر کے ساتھ آ رہا ہے، اور جی لکھا ہوا ہے نا؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں اجازت دی؟ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، یہ بھی محمد رسول اللہ نے لکھ کے دیا ہوا ہے، یہ بھی لفظ جو آسن تفسیر کے، یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ کسی صحابی کے نہیں ہیں، اللہ کے یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائے۔ یہ بہتر ہے کہ یہ وہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں میں اس پہ جاؤں۔
کس کی بات مانوں میں؟ سر آپ مجھے بھی بتائیں ٹھیک کہ کہتے ہیں، آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن کہتا ہے میں حضور صلی اللہ کہتا ہی علیہ ٹھیک وسلم نے ہوں، پھر میں کیا عبداللہ قرآن بن ٹھیک عباس ہی کو کیوں کہتا نہیں ہے۔ روکا؟ ان کو کیوں نہیں روکا کہ یار آپ میری تفسیر بات بیان سنیں، کریں؟ میری بات سن لیں۔ جی میں آپ کو قرآن پڑھا رہا ہوں، کیا قرآن پڑھا رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے قرآن پڑھا رہے ہیں؟ آپ قرآن سے اپنی آنکھوں سے پڑھ رہے ہیں آیت، جی ٹھیک ہے؟ جب آپ کو ایک چیز اللہ کے رسول کی کھئی زبان سے نکلی ہوئی آپ کے سامنے ہے، اس پہ آپ شک کیوں کر رہی ہیں؟ اس کی آپ شک جرح کیوں کر رہی ہیں؟ سر میری شک کرنے کی تو کوئی مجال نہیں ہے، لیکن کچھ اور اتنی کیا کہہ زیادہ رہی ہیں کہ فلانے تفسیریں نے آ کیوں رہی کیا تو ہیں، ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا تو ایسے کیوں ہوا، یہی تو کہہ رہی ہیں آپ۔ تفسیریں آ رہی ہیں، پھر حدیث کیوں شروع ہوئی؟ یار حدیث بھی میں تو نے آپ کو بھی یہ میں اس ٹاپک پہ نہیں آیا، حدیث کیوں شروع ہوئی، یہ لمبا، میں آپ کو ایک دن پورا دوں گا اس کے اوپر، 1 گھنٹہ پورا اب دوں ہم گا، ٹھیک ہے؟ حدیث کے حوالے دے کے تفسیر کرتے ہیں کہ اس کو عملی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پہ یہ کیا اور عملی طور پہ یہ کیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، پہلے ابھی کسی نے کہا تھا کہ اس میں نماز نہیں ہے، کہا تھا کسی نے بھی کہ نہیں؟ میں ابھی نہیں کسی نے بتایا، کہا نا کہ اس میں نماز نہیں ہے؟ ہاں کہا ہے جی، کہ کسی نے؟ وضو کا طریقہ نہیں بتایا گیا، نماز کا نہیں وضو کا بتایا گیا، طریقہ تو دو سورۃ النساء میں بھی ہے، 43 ہے، اور سورۃ المائدہ میں بھی ہے وضو کا طریقہ، آپ کیسے کہتی ہیں نہیں ہے؟ لیکن پڑھو جیسے ذرا سر یہ اس کی ہے، کلی ہے، کیا ناک میں مطلب پانی ہے؟ ڈالنا ہے، وہ تو نہیں ہے، صرف مین بتایا گیا ہے۔ تو میں نہیں کی بات کر رہا ہوں نا، میں یہ تو اپنے آپ نے خود ساتھ ایڈ کی ہے۔ آپ قرآن کو چینج کرنا چاہتی ہیں؟ تفسیریں ساری بند قرآن کر کو دی چینج جائیں، کرنا چاہتی ہیں؟ ودودی آپ میں قرآن کو لکھی، چینج کرنا چاہتی ہیں؟ ڈاکٹر اسرار احمد نے مجھے یہ لکھی، بتا دیں، میں نے آیت جو سارے 15ویں منافق کو، پڑھائی ہے، سنیں میری بات سنیں، 15ویں جی آیت پڑھائی ہے نا میں نے آپ کو، جی پڑھوائیے۔ پڑھی ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں اس قرآن کو چینج کر دیں، کیا کر دیں؟ تو آپ نبی سے فرما رہے ہیں میں نہیں کر سکتا، آپ کہہ رہی ہیں نہیں کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ جیسے دیکھیں، ہر ایک کی عقل سمجھ ایک لیول کی نہیں ہوتی، اور لیول کی بات نہیں کر رہا میں، تو قرآن کی بات کر رہا ہوں، اس میں لیول والے کوئی بات نہیں، سب انسانوں کے لیے ایک ہی لیول ہے الذین قرآن مجید۔ یعلمون ولا یعلمون لا یستوی الذین یعلمون ولا یعلمون۔ اب جو نہیں سمجھ سکتے ان کو تو آسان لفظوں میں بتانا پڑتا ہے ہمیں تفسیر کر کے۔ کیا مطلب نہیں سمجھ سکتے؟ پھر وہی باتیں کر رہی ہیں، میں آپ کو اصول پڑھوا رہا ہوں، میں نے آپ سے عدل الناس والا آپ نے سنی ہے کتاب، مضمون سنا تھا؟ آپ کہتی ہیں کہ ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ سبحانہ والا بندے کو قرآن سے خود اپنی کتاب سے نہیں سمجھا سکتا، اس کو دوسرا بندہ آ کے سمجھائے گا، ایسے ہی کہہ رہی ہیں آپ؟ پھر مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ اتنی زیادہ تفاسیر جو لکھی گئی مولانا مودودی نے، ڈاکٹر اسرار احمد نے میری بات لکھی، آپ سے اس پہ نہیں آیا، ابھی میں اس تفسیر پہ نہیں ابن آیا، میں تو آپ کو قرآن تفسیر پڑھا رہا ابن ہوں کثیر نے کہ لکھی، قرآن اپنی آسن تفسیر کے ساتھ ہے، کیا ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، احسن تفسیر کے ٹھیک کیا ساتھ ہے ہے۔ لکھا ہوا ہے اس میں، ٹھیک کیا مطلب؟ میرے آپ خیال میں چیلنج کچھ کیوں کر رہی ہیں؟ کلاسز لی جائیں نا، پھر بات کی جائے، پہلے کچھ کلاسز تو لیں۔ اور نہیں لکھا ہوا ہے آسن تفسیر کے ساتھ ہے، آپ کہتی ہیں نہیں فلانے نے تفسیر لکھی، کون لکھ سکتا ہے اس کی تفسیر؟ قرآن سے بہتر، اللہ سبحانہ سے بہتر کو ٹیچر ہو سکتا ہے جس نے دماغ بنایا اس کا انسان کا؟ اس کے لیے کتاب بھیجی ہے، کل اس نے حساب لینا ہے، اگر اس میں آتی ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی، تو پھر حساب کیا لے گا کل وہ؟ میرے سے کیا حساب لے گا؟ میں تو کہوں گا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی تھی، کیا باتیں کر رہی ہے، سارے جتنے مغالطے ہیں نا ڈالے گئے۔ السلام علیکم جی استاد صاحب، جی اصل میں ایک حدیث بھی ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ میں وسلم آپ کی، کو ایسا کہہ رہا نہ ہوں آپ قرآن کی آئی ڈالنگ، میں نے پڑھایا آپ کو 4 رسول پڑھائے ہیں، میں نے قرآن بھی کی کہا ہے کہ جب اللہ کی آیتوں کو ڈسکس کریں گے تو سلطان لائیں گے، اس سلطان کو قرآن نے ڈیفائن کیا کہ یہ کتاب سے لیں گے، آپ آیت لیں گے، آیت ڈالیں، کچھ مجھے آیت سنائیں کہ یہ آیت ہے، یہ کہتی ہے کہ قرآن تفسیر کے ساتھ نہیں ہے، یہ قرآن تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، یہ قرآن اپنا مدعا بیان نہیں کرتا، یہ کجی کے ساتھ ہے، اس کی باتیں تو پوری نہیں ہے، مجھے ایک آیت سنا دے۔ وہ تو قرآن مجید کو کہہ رہا ہے کہ ہدی للناس ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے کتاب ہے، پھر کہتا ہے بیان للناس ہے، یہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے آواز ہے، بیان کا مطلب ہوتا ہے وہ سمجھ رہے ہیں، ساری دنیا سمجھ رہی ہے، پھر کہتا ہے تخرج الناس، اس قرآن کے ذریعے سے ساری دنیا کے انسانوں کو اندھیروں سے روشنی میں لے کے آئیں، پھر وہ کہتا ہے صراط اللہ، پھر یہ ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچے، پھر وہ کہتا ہے یہ کتاب للناس ہے،
یہ تو کتاب ہے ناس کی. ناس کون ہوتے ہیں؟ کون ہے ناس؟ ناس کا کیا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے؟ للناس تو ٹھیک ہے لیکن ٹھیک کیا سارے ہوا پھر، یا مانے یا نہیں مانے؟ آپ ٹھیک بات ہے، تو کیا سنیں. مطلب ہے؟ تو ان کو یا ان تو کی مانے کہ زبان میں ناس کی سمجھانے کتاب کے ہے، لیے ہمیں لیکن تو عربی کو لگتا ہی آسان نہیں کر قرآن کے ساتھ. قرآن کے ساتھ کوئی لیکن نہیں لگتا، کوئی مگر نہیں لگتا. قرآن قرآن ہے. وہ کہہ رہے لناس کہتے ہیں یہ لیکن کہاں سے لگ گیا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب الناس ہے، ابن عباس نے یہ نبی صلی ناس اللہ کی علیہ وسلم کی کتاب ہے، زندگی میں آپ کی کہتی ہیں نہیں ہے. حضرت یہ ابن کیسے ہو عباس سکتا ہے؟ نے عبداللہ بن ابن عباس نے یار ان میں کی قرآن زندگی سے میں کوئی آپ صلی اللہ بات ہے علیہ تو وسلم آپ کی کریں زندگی میرے کی. ساتھ. قرآن سے ابھی میں حدیث پہ نہیں آیا. میں آپ کو جب حدیث سناؤں گا تو آپ پھر پریشان ہوں گی یہ کیا ہو رہا ہے. حدیث کا تو حدیث جو ہے قرآن سے ہی ماخذ ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہی ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ اگر وہ جب یہی ہم پوچھ رہے پڑھائیں ہیں. تو آپ میں حدیث کا کہہ رہا ہوں حوالہ بھی قرآن دے سمجھ لیں، سکتے ہیں. سنیں میری بات سنیں. قرآن سمجھ لیں، ٹھیک ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو کہہ دیں کہ ہم نے اس کو سنا، اس کی اطاعت کی تاکہ ایمان مکمل ہو. جو بات یہ کہہ رہا ہے اس کو اگر آپ نے چیلنج کرنا ہے تو اب سیرت آپ اپنا مائک کھولیں اور سوال کریں. آپ کب سے ہینڈ ریز کر کے آپ نے رکھا ہوا؟ السلام علیکم سر. جزاک اللہ سسٹر. السلام علیکم سر. میرا سوال یہ ہے وعلیکم کہ السلام. یہ ہے کہ سر آپ نے پہلے بتایا تھا کہ آیات کے احاطے کے متعلق 2 جگہ آیات ہیں، ایک سورۃ النمل 84 اور دوسری مس ہو گئی، وہ نہیں نوٹ ہوئی. دیکھیں میرے خیال میں نا باقی یہ جو بحث کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر رکیں، جو ان کا نالج کتنا اچھا وہ بیان کریں پہلے وہ سنیں، کچھ کلاسز لیں، پھر اس طرح کی بات کوئی پوچھی جائے. میرے آپ خیال میں بولیں. اتنے بڑے ٹیچر سے اتنی بحث نہ کریں. سوال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیے جاتے تھے جب آپ بیان کر رہے ہوتے تھے قرآن، تو آپ سے ہاں جی پوچھتے تھے. سوال تو کریں گے نا، ابھی تھوڑی دیر بعد کریں گے نا، کچھ کلاسیں لیں تو صحیح نا پہلے. سر نے خود ہی کہا تھا سوال جس نے کرنا ہے کر لیں. جی باجی میرے بھی سوال ہیں. نہیں کریں سوال تو اچھی بات ہے. جی لیکن اصل میں یہ ہے نا کہ وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم تکیہ لگا کے یہ کہو کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، تو وہ چیز بھی ہے. تو حدیث کے آپ بغیر پوچھیں، صحیح ضرور بخاری صحیح پوچھیں. مسلم، ہاں جی ان کے بغیر تو ہم قرآن کو سمجھنے کی وہ، اور انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ ایسا ہوگا کہ تم لوگ یہ کہو گے کہ قرآن ہی کافی ہے. تو حدیث بھی صحیح بخاری ہے جو ساری بڑے بڑے علماء نے لکھی ہیں، تو یہ تو صحیح جو کتابیں ہیں مستند تو کتابیں ہیں، ابھی احاطہ تو کرنے ان کی کی بات وجہ کریں نا، سے ہی وہ تو ابھی ہمیں قرآن سمجھ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ٹاپکس پہ ایک آئیں تو صحیح نا، کون کون کے ٹاپکس ہیں، مضامین کیا ہیں، پھر ان کی ڈیٹیل کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. آمن رسول والی آیت پڑھیں، کسی کے پاس جلدی میں آیا تو پڑھیں. آمن رسول والی بات پڑھیں، آیت پڑھیں 285 سورہ بقرہ. جی سر. رسول پڑھیں. اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا. اے پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے. ہاں
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं काल उसमें नावाताना, मैंने सुना और इसकी अताअत की। क्या किया? काफिर कहते हैं बदल के लाओ, आप कहते हैं मैं नहीं बदल सकता, मुझे डर लगता है अल्लाह से। आप पता नहीं क्या मुझे सुना रही हैं, सर बताएं आप बदलने यहाँ की बात किसने की है? क्या? बदलने की बात तो हमने की नहीं है, हमने यही तो कहा है क्या कि कह रही हैं आप? जब मैं कह रहा हूँ आसन तफसीर किया तो आप कहती है नहीं फलाने ने तफसीर लिखी हुई है, वो कह रहे तफसीर के साथ है कुरान, आप कह रही नहीं फलाने ने तफसीर लिखी हुई है, यही कह रही है ना? यही कह रही हूँ। तो बदल क्या नहीं तफसीर रही? उन्होंने क्या कुरान नहीं को बदल बदला रही भी आप? नहीं। मुझे ये मैं आपको कह रही हूँ क्या अब्दुल्ला किया बिन आपने? अब्बास ने अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और जिंदगी में मेरी लिखी है बात तो सुने, अमल कर दिया जाए। मैं आपको किसकी बात, ये जो कुरान है किसका कलाम है? तो मैं भी आपको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की बात कर रही हूँ कि आपने मना क्यों नहीं किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया अब्दुल्ला बिन अब्बास बेहतरीन मुफस्सिर कुरान है। ये कलाम, ये कुरान मजीद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से 15 दफा नहीं 1000 दफा निकला हुआ है। मैं कहता हूँ मेरे रसूल ने ये कहा है जो यहाँ कुरान में है, आप क्या कह सकती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बोले हमें आप। इससे इनकार नहीं है, अल्लाह की किताब है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ईमान है, लेकिन क्या पढ़ाने के ईमान है लिए आपका? आपका क्या ईमान है? आप तो कह रही हैं कि फलाने ने ऐसे किया तो फलाने ने ऐसे किया, तो उसको देखो तो उसकी सुनो। ईमान आपका क्या है? तो दुनिया में सारे वो यार इसको मेरी कुरान बात पर सुनो, भूत अगर आपके फैलाने पास के कोई आयत, लिए मेरी बात सादा सी कुरान बात की ये है, आयत को प्लीज ही बयान किया प्लीज, जाता है। सारा दिन हम लगे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप, मैं जो ठीक है, बात जैसे कर रहा आप हूँ, कहते हैं वो आपका तरीका है, तो मुझे आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं। ठीक, क्या बात है? बहरहाल सारी दुनिया गलत तो नहीं हो सकती है, आलम इस्लाम में हर ज़बान में तफासिर लिखी गई है। यार मेरी बात सुनो, आपने आसन तफसीर का लफ्ज पढ़ा है कुरान से? पढ़ा है अभी? हाँ जी पढ़ा है। पढ़ा है ना? ये कौन कह रहे? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो सुने तो सही, अल्लाह ताला ने नबी सल्लम की जुबान से आ रहा है। अल्लाह सुब्हाना ताला से और नबी सल्लम से बड़ा है कोई? बताएं ना, कौन बड़ा नहीं है? कोई, रसूलुल्लाह सल्लम से कौन बड़ा है या अल्लाह से कौन बड़ा है? अल्लाह बता दें बड़ा मुझे। है। बाद अज बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर। अल्लाह मैं ये कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लम से और अल्लाह से कौन बड़ा है? कोई भी नहीं। तो फिर वो बता रहे हैं बात, तो आप सुन ही नहीं रही। आप कहती नहीं फलाने ने तफसीर लिखी है। अगर किसी ने फिर गलती की है, ठीक है, उम्मत अगर ने भी किसी ने तो आगे पहुंचाना है, गलती की है तो मैं उसको कुरान से साबित तो नहीं कर सकता ना कि ये सही हो गया है। लेकिन हम उनको वाजिबुल कत्ल भी नहीं करार दे सकते कि उन्होंने तफसीर क्यों लिखी। ओ यार आप उन बातों पे जा रहे हैं जो नहीं करनी है। हमने कुरान को समझना है। क्या करना है? समझना है इंशाल्लाह। आप ये जो समझते बातें भी ऐड हैं कर रही हैं कि उनको वाजिबुल कत्ल, ये मैं को डिस्कस कर रहा हूँ कि उनको वाजिबुल कत्ल करना है। मैंने कोई बात की है आपसे इस तरह की? नहीं, आप आप क्यों ऐड कहते करती जा तफसीर रही हैं की काम जरूरत नहीं है। बहस में? अच्छा ये ऐसे करें, यासन तफसीर से आगे 3 आयतें हैं, आपको पूरी बात समझ आएगी। पढ़ें जी जरा, 30 से पढ़ें। सर कौन सी सूरत? 30 से शुरू, सूरत फुरकान की 30 से शुरू करें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम क्या कह रहे हैं, क्या शिकायत करेंगे क़यामत के दिन? पढ़ें ये पूरी 33 से पूरी पढ़ें। अगर आपका मुंह ना बंद हो गया तो मुझे कहना। बोलें, पढ़ें पढ़ें आप 30 से लेकर 33 तक पढ़ें। सर ये 33 आयत पढ़नी है? 30 से शुरू करें, 33 तक आए। ओके सर और पैगंबर कहेंगे कि ए परवरदिगार, मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था और इसी छोड़ तरह नहीं हमने रखा था, गुनाह। माजूरा रो सुने, यहाँ माजूरा का लफ्ज है, छोड़ने के लिए तारक का लफ्ज आता है कुरान में। ठीक सर। मेरी कौम इस कुरान से हिजरत कर गई थी, दूसरी किताबों पे चली गई थी। यहाँ माजूरा लिखा हुआ है, तारिक नहीं लिखा हुआ। ठीक है सर। पढ़े आगे 31वीं आयत पढ़ें। और पढ़े इसी तरह 31वीं आयत। और इसी तरह हमने गुनहगारों में से हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया
اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے والا اور مدد کرنے کو کافی ہے۔ پڑھیں آگے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اس طرح آہستہ آہستہ اس لیے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو قائم رکھیں، اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ پہ کوئی بات کرتے ہیں، اعتراض لاتے ہیں، کوئی سوال پوچھتے ہیں، ہم اس کو ایک دفعہ اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ بر وقت آپ کو وہ آیت پہنچا دی جائے۔ اس سے آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس جو سامنے مسئلہ آ رہا ہے، ابھی میرے پاس آیت آ جائے گی، آپ کا دل قائم رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دل کو قائم رکھنا، یہ تسلی ہو کہ میرے پاس ابھی آئی۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہم اس کو تھوڑا تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے رہیں۔ پھر اگلی پڑھیں آیت۔ اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں، ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب مشرح جواب بھیج دیتے ہیں۔ یار آسن تفسیر کا لفظ لکھا ہوا ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آسن تفسیر کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ جی ہم سر۔ نے اس قرآن کو جز کر کے اس لیے بھیجا تاکہ ان لوگوں کی باتوں کا جواب دیا جائے۔ ہم جب جواب دیتے ہیں تو آسن تفسیر کے ساتھ دیتے ہیں، یہی لکھا ہوا ہے۔ جی سر، آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اگر کی کسی کو تفسیر ہم قرآن سے کریں گے؟ ہے ہی قرآن، اپنی تفسیر اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کتاب کسی اور کتاب کی محتاج ہے، اس دنیا میں کسی نے بھی لکھی ہو، اگر یہ کتاب کسی اور انسان کی کتاب کی محتاج ہے سمجھنے کے لیے، تو یہ قرآن نہیں ہے، نہ یہ اللہ کا کلام ہے، نہ یہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ جی سر، جی سر، جو ہماری کیا ساتھی نے بات بھی کر رہے ہیں؟ نہیں سر، اللہ کے ہماری کلام ساتھی نہیں، میری بات سنیں۔ اگر کسی نے اس کو نہیں پڑھ کے اس کے ساتھ ساری، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول قیامت کے دن یہ شکایت کریں گے۔ اب اسی کو سمجھ لیں کہ میری قوم قرآن سے ہجرت کر گئی تھی۔ ہجرت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک جگہ سے چھوڑنا دوسری تو نہیں جگہ ہوتا۔ جانا۔ جی ہاں، دوسری کتابوں پہ چلی گئی تھی، کتاب کو چھوڑ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن تو صاف باتیں کر رہے ہیں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، آپ اپنی دبائی جا رہی ہیں تفسیریں۔ وہ کہتا ہے میں آسن تفسیر کے بارے میں تو آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سر، ہر ایک ذہن کی اتنی رسائی نہیں ہوتی کہ وہ پراپرلی آپ کی طرح قرآن کو سمجھ لے۔ اب ہم نے پڑھا ہے الہدا سے، الہدا میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی ہے، وہ تفسیر کرتی تھی، ہم سنتے تھے، ہم نے پیپر دیے، ہم نے وہ تعلیم القرآن کے کورسز کیے، تو حدیث بھی پڑھی، تو یہ غلط تو نہیں ہوگا پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے میں کیا ہے۔ آپ کو ابھی میں سے نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے تو آپ کا قرآن میں اپنا نے 4 طریقہ ہے، رسول بتائے ہیں۔ آپ کا اپنا طریقہ ہے جو وہ آپ طریقہ سمجھا رہے نہیں ہیں، یار، ٹھیک میں ہے۔ نے تو آپ کو آیت کے، وہ میرا طریقہ کدھر سے آ گیا؟ میں نے اگر آیت کے سوا آپ کو کچھ اور پڑھایا تو مجھے بتا دیں۔ جیسے میں نے فرض اگر کریں آیت کے سوا ہم آپ سے آپ کے سیکھتے ہیں، آگے ہم قرآن مجید کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں، یار تو میں ان علماء کو کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ کے کلام کی بات کر رہا ہوں، میں محمد رسول اللہ کی زبان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، وہ ٹھیک کیا ہوا پھر جب آپ مان جب نہیں رہی تو پڑھا ٹھیک رہے کیا ہوا؟ ہیں ایک نئے پڑھنے والے کو اتنی اس کو آیات ڈھونڈ کے نکالنے میں اور اس میں کرنے میں ان کو بھی وہ مشکل پیش آئے گی، اور ایزیلی سمجھانے کے لیے تو پھر ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال اچھا میری بات سنیں، آپ کا نام کیا ہے؟ کچھ بھی ہو میرا نام، نہیں میں ویسے نام بتا دیں آپ، ہاں، تاکہ مجھے اب آسانی یہ ہو آپ کا کوشچن ایڈریس اب کرنے میں۔ بعد میں کر لیں، اب پڑھانے پہ فوکس کریں۔ ان ویسے کا نام نہیں ہے، جازل کبیر آپ ہے، کو سوال کرنے کی جازل اجازت ہی نہ کبیر دینا، ہم نام چپ ہے کر ان کے کا۔ سنتے رہیں گے۔ نہیں، یہ کوئی کوشچن ایک کوشچن بار بار تو کیا پھر پڑھنا اتنی پیچھے جا رہا ہے؟ کیا فائدہ ہو رہا ہے اس چیز کا؟ ایک کوشچن ایک دفعہ ہوتا ہے، 1000 دفعہ تو نہیں ہوتا نا، سب کا ٹائم ویسٹ سر ہو رہا ہے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، پھر وہ شروع کر دیتے ہیں شروع سے۔ نہیں لیکن آپ بیٹا تھوڑی پلیز چھوڑ دینا، پہلے پڑھیں تو صحیح۔ قرآن میں بحث اور ضد چھوڑ دیا کرے نا۔ ہاں سر، آپ پڑھائیں۔ کوئی بات نہیں باجی جان، وہ ہمیں قرآن سے جوڑ کے بتا رہے ہیں، الحمدللہ ہاں بتا رہے ہیں، وہ بڑی اتنی بات ہے، آسان طریقے قرآن سے ہم کچھ سمجھ سمجھا ہیں۔ رہے ہیں، آپ ان کا طریقہ سیکھیں۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے میری بات حرف آخر ہے، وہ سمجھا رہے ہیں نا، ان کی سمجھیں تفسیروں تو کو صحیح بھی پہلے۔ ڈھونڈنے میں
ढूंढने में इतना टाइम वेस्ट हम करते हैं, तो वो कुरान से कुरान को आयत निकाल के कहीं ये नहीं, ये इसके साथ मिल रही है। कितना कितनी प्यारा आसान स्लोप है चीज कुरान बता का, रहे हैं वो सुभान अल्लाह। कि वो मैं माशाल्लाह ग्रामर में दलाइल के हूँ, साथ तजवीद में बता हूँ, रहे लेकिन हैं मैंने तो अपनी बात पहले दिन छोड़ दी। मैंने पहले दिन एक बात की, उन्होंने जवाब दिया, मैंने छोड़ दी, क्योंकि उनकी नॉलेज से फायदा उठाएं आप लोग। इतनी बार बार एक क्वेश्चन ना करें। बाजी इसमें हमारा ही फायदा है कि एक आयत से और रिलेटेड क्या, हमें कितने सारे दलाइल मिल गए। मैं तो बहुत खुश हूँ, बस जरा कंफर्म मिल जाए ना तो और हमारे लिए फायदामंद होगा आप आगे सुने पढ़ना। तो सही ना। हाँ, असल चीज पहले सुनना है, हम पहले बाद में बात करेंगे ना। 5-6 लेसन लें, बाद में बात करें। सर आप पढ़ाएं। इतने बड़े नॉलेज को रोके ना। बेशक मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ। सर यहाँ तो लगे ड्रॉप पढ़ रही हूँ, तो मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी समझ आ रही ना। मेरे दिल में बड़ा शौक था, कुरान से रिलेटेड तो बताएगी, ये कुरान कुरान कहता है, तफसीरें से इतना लंबा लंबा पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है। वो बात की बात करेंगे ना अभी, बहुत बात उनकी बहुत सुने अच्छा तो सही। माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं। बात सुने तो सही ना। अल्लाह ने हर इंसान को मुख्तलिफ चीजें दी हैं, उनका नॉलेज का फायदा उठाएं। बेशक। सर चले गए हैं? जी सर तो ड्रॉप हो गए हैं, लीव कर दें हम लोग भी। हम लीव कर दें, और प्लीज नेक्स्ट टाइम ये ख्याल रखें, एक बात, एक क्वेश्चन जब एंड पे, जब पूरी लेक्चर उनका कंप्लीट हो जाए,